کہیں یونگ یہاں موجود نہ ہو، وہ تو مکمل تلاشی لیے بغیر آگے نہ جانے دے گا۔ ڈرائیور نے کہا، تم اطمینان سے آگے بڑھو، بلڈ ہاؤنڈز کی طرف ٹیڑھی آنکھ سے دیکھنے والا آنکھ سے ہی محروم ہو جاتا ہے۔ تنچن نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے گھٹنوں پر رکھا ہوا ٹرانسمیٹر اٹھایا اور اس کا بٹن دبا دیا۔ یس بلیک ہاؤنڈ 30 اٹینڈنگ یو اوور۔ بٹن دبتے ہی ایک آواز سنائی دی، تنچن اسپیکنگ بلیک ہاؤنڈ نمبر 1، سنو سرحدی چوکی پر حالات خلاف معمول سے نظر آ رہے ہیں، اس لیے سب لوگ چوکنا رہیں اور اگر میں اشارہ کروں تو سب نے ایکشن میں آ جانا ہے، کسی قسم کی رعایت کے متعلق نہ سوچیں، اوور۔ تنچن نے کرخت لہجے میں کہا، یس بوس، اوور۔ دوسری طرف سے مودبانہ لہجے میں کہا گیا اور تنچن نے ٹرانسمیٹر آف کر کے اسے کار کے ڈیش بورڈ کے نیچے بنے ہوئے کھانے میں ڈال دیا۔ کار تیزی سے چلتی ہوئی جیسے ہی سرحدی چوکی کے قریب پہنچی، مشین گنوں سے مسلح 10 سپاہیوں نے سڑک پر آ کر انہیں رکنے کا اشارہ کیا اور تنچن کے اشارے پر ڈرائیور نے کار چوکی کے بیرر کے قریب کار روک دی۔ اس کے پیچھے آنے والے ٹرک بھی رکتے گئے۔ تنچن کار رکتے ہی تیزی سے دروازہ کھول کر نیچے اترا۔ کیوں روکا گیا ہے ہمیں؟ تنچن نے انتہائی کرخت لہجے میں سپاہیوں سے مخاطب ہو کر کہا، انسپکٹر یونگ کا حکم ہے۔ ایک سپاہی نے خوفزدہ سے لہجے میں کہا، کیونکہ وہ کار اور ٹرکوں پر لگے ہوئے بلڈ ہاؤنڈز تنظیم کے مخصوص سٹیکرز دیکھ چکے تھے۔ کہاں ہے وہ انسپکٹر جس نے ہمیں روکنے کی جرت کی ہے؟ تنچن نے انتہائی غضبناک لہجے میں کہا، میرا نام یونگ ہے اور میں نارکوٹک سیل کا انچارج ہوں۔ قانون کے مطابق ہمیں جہاں سے گزرنے والی ہر گاڑی کی تلاشی لینے کا پورا قانونی حق موجود ہے، اس لیے آپ کو تلاشی دینے کے لیے روکا گیا ہے۔ اسی لمحے قدرے بھاری جسم کے نوجوان نے، جس نے باقاعدہ پولیس کی یونیفارم پہن رکھی تھی، بیرر کی سائیڈ میں بنے ہوئے کمرے سے نکلتے ہوئے مسکرا کر کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے آدمیوں کی طرف مڑ کر کہا، کاروں اور ٹرکوں کی مکمل اور بھرپور تلاشی لی جائے اور یہ بھی سن لو کہ میں خود بھی انہیں چیک کروں گا، اس لیے اگر کسی نے کوئی رعایت کی تو اسے سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ انسپکٹر یونگ نے لہجے میں بے پناہ خود اعتمادی تھی۔ انسپکٹر یونگ کے یہ احکامات سن کر تنچن کے جسم میں جیسے آگ سی بھڑک اٹھی۔ او مسٹر یونگ، تم یہاں شاید نئے تعینات ہوئے ہو، اس لیے میرے خیال میں تم اس زبان نکلے ہوئے کتے سے واقف نہیں ہو۔ تم جیسوں کا خون چوسنے کے لیے ہر وقت پیاسا رہتا ہے، تنچن نے تیز اور کرخت لہجے میں کہا اور ساتھ اس نے کار کی ونڈ اسکرین پر لگے ہوئے سٹیکر کی طرف اشارہ کر دیا۔ ایسے کتوں کی سزا گولی ہوتی ہے مسٹر، اور میرے پاس گولیوں کا وافر ذخیرہ موجود ہے، انسپکٹر یونگ نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اس نے انتہائی پھرتی سے سائیڈ ہولسٹر سے اپنا بھاری ریوالور نکال لیا۔ وہ بے حد چوکنا اور مستعد نظر آ رہا تھا۔ تمہاری یہ جرت 2 ٹکے کی انسپکٹر، تنچن نے غراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ بجلی کسی تیزی سے اچھلا اور دوسرے لمحے اس کی لات پوری قوت سے انسپکٹر یونگ کے ہاتھ پر پڑی جس میں اس نے ریوالور سنبھال رکھا تھا، اور پھر جیسے ہی اس کے قدم زمین سے لگے تنچن کے ہاتھ میں ریوالور نظر آیا اور پھر ساتھ ہی ایک زوردار دھماکہ ہوا اور یونگ کے حلق سے چیخ نکلی اور وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا تھا۔ اسی لمحے فضا خوفناک دھماکوں اور انسانی چیخوں سے گونج اٹھی۔ ٹرکوں اور کاروں سے مشین گنوں کی تڑتڑاہٹ آمیز دھماکوں نے وہاں موجود تمام سپاہیوں کو چشمے زدن میں فرش پر گرا دیا تھا۔ دیکھا بلڈ ہاؤنڈز کی کارکردگی؟ تنچن نے آگے بڑھ کر بڑے حقارت آمیز انداز میں تڑپتے ہوئے انسپکٹر یونگ کے جسم کو ٹھوکر مارتے ہوئے کہا، ساری جیپیں اڑا دو، اس نے مڑ کر چیختے ہوئے کہا اور دوسرے لمحے ٹرکوں میں سے نیلے رنگ کے شعلے سے نکل کر ان جیپوں پر پڑے اور وادیاں خوفناک دھماکوں سے گونج اٹھی۔ جیپوں کا ملبہ فضا میں ہی بکھر گیا تھا۔ بلڈ ہاؤنڈز کو روک رہا تھا احمق، تنچن نے کہا اور بھاگ کر تیزی سے اس نے لکڑی کا بیرل اٹھایا اور پھر اپنی کار میں سوار ہو گیا۔ دوسرے لمحے کار اور ٹرک تیزی سے چوکی کو کراس کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے اور وہاں چوکی پر لاشوں جیپوں کا ملبہ ہی باقی رہ گیا۔ باس، وہ انسپکٹر یونگ ابھی مرا نہیں ہے، وہ تڑپ رہا تھا۔ ڈرائیور نے تنچن سے مخاطب ہو کر کہا، مر جائے گا حقیر کتا، میں نے جان بوجھ کر اس کے دل میں گولی نہیں ماری، میں چاہتا ہوں وہ تڑپ تڑپ کر جان دے، تنچن نے بڑے شفاف لہجے میں جواب دیا اور ڈرائیور نے سہم کر سر جھکا لیا۔ قافلہ اسی طرح اطمینان سے آگے بڑھا چلا جا رہا تھا اور تنچن کے چہرے پر اب فتح مندانہ آثار نمایاں ہو گئے تھے۔ کیا واقعی بلڈ ہاؤنڈ اس طرح دھڑلے سے منشیات لے کر گزریں گے؟ صفدر نے حیران ہو کر پاس کھڑے عمران سے مخاطب ہو کر کہا، ہاں وہ ایسے ہی کام کرنے کے عادی ہے، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ انہیں پاجان آئے ہوئے 2 روز گزر گئے تھے اور ان 2 دنوں میں عمران رہائش گاہ سے اکثر غائب رہتا تھا۔
آج صبح اس نے سب کو تیار ہونے کے لیے کہا اور وہ 2 کاروں میں سوار ہو کر مختلف سڑکوں سے گزرتے ہوئے اس پہاڑی موڑ کے پاس آ کر رک گئے تھے۔ عمران کے کہنے پر انہوں نے کاریں ایک پہاڑی چٹان کی اوٹ میں کھڑی کی تھیں اور پھر وہ عمران کی ہدایت کے مطابق دونوں اطراف میں پہاڑی چٹانوں پر چڑھ کر چھپ گئے تھے۔ صرف عمران اور صفدر ہی سڑک کے کنارے کھڑے تھے اور ان دونوں نے مقامی میک اپ کر رکھا تھا اور ان کے جسموں پر بہترین تراش کے سوٹ موجود تھے۔ عمران نے انہیں روانگی کے وقت صرف اتنا بتایا تھا کہ بلڈ ہاؤنڈز کا منشیات سمگلنگ کرنے والا ایک قافلہ پہاڑی سڑک سے گزرنا ہے اور انہوں نے اسے تباہ کرنا ہے۔ آپ کو کیسے علم ہوا؟ صفدر نے بے چین سے لہجے میں کہا۔ بات یہ ہے کہ بلڈ ہاؤنڈز کا مین بزنس منشیات ہی ہے، اس لیے جب تک اس کے مین بزنس پر ضرب نہ لگائی جائے بلڈ ہاؤنڈز کو پانی ضرب نہیں لگائی جا سکتی۔ اور پھر بلڈ ہاؤنڈز کے اعلیٰ حکام تک منصف ڈھنگ کی موجودگی اور اہمیت کو پہنچانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کے کسی قافلے پر حملہ کیا جائے۔ میں نے 2 روز تک زیر زمین دنیا میں گھوم کر بڑی مشکل سے اس قافلے کے متعلق معلوم کیا ہے اور اس سلسلے میں یہاں نارکوٹک سیل کے نئے انسپکٹر یونگ نے میری خاص مدد کی ہے۔ انسپکٹر یونگ انتہائی محب الوطن آدمی ہے اور وہ چونکہ نیا اس سیل میں آیا ہے اس لیے مجھے معلوم تھا کہ وہ لازماً بلڈ ہاؤنڈز پر کوئی نہ کوئی ضرب لگائے گا۔ چنانچہ میں بین الاقوامی نارکوٹک ایجنسی کے سیکرٹ ایجنٹ کی حیثیت میں یونگ سے ملا اور پھر یونگ سے مجھے پتہ چلا کہ اس نے قافلے کا ٹپ حاصل کیا ہے۔ لیکن یہ بھی بات ہے کہ یہاں چھوٹی موٹی تنظیمیں بھی اکثر بلڈ ہاؤنڈز کے سٹیکرز لگا کر وارداتیں کرتی رہتی ہیں۔ اس لیے میں نے یونگ سے کہا ہے کہ وہ ان کی مکمل چیکنگ کرے۔ چنانچہ یہاں سے اوپر 10 میل دور یونگ اپنے ساتھیوں سمیت موجود ہے۔ وہ اس قافلے کو چیک کر لے گا اور اگر وہ واقعی بلڈ ہاؤنڈز کا قافلہ ہے تو ظاہر ہے وہ اسے روکنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا، اس کے سپاہی اس کا ساتھ نہ دیں گے۔ ایسی صورتحال میں یونگ مجھے ٹرانسمیٹر پر اطلاع دے گا تاکہ میں بین الاقوامی نارکوٹک ایجنسی کے گروپ کے ساتھ انہیں روک سکوں۔ اسے میں نے یہی تاثر دیا ہے کہ میں بین الاقوامی نارکوٹک ایجنسی کا پورا گروپ لے کر جہاں اس کی امداد کے لیے آیا ہوں۔ عمران نے صفدر کو تفصیل بتاتے ہوئے کہا اور صفدر نے اطمینان بھرے انداز میں سر ہلا دیا۔ لیکن اس طرح وہ یونگ خود خطرے میں رہے گا، بلڈ ہاؤنڈ سے یقیناً اس کے روکنے پر اسے موت کے گھاٹ اتار دینا ہے۔ صفدر نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، نہیں، اب تک یہی رپورٹ ہے کہ بلڈ ہاؤنڈ سرکاری آدمیوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے، وہ صرف انہیں وارننگ دینے تک ہی محدود رہتے ہیں۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ بلڈ ہاؤنڈز کا سٹیکرز دیکھنے کے بعد سرکاری آدمی ویسے ہی آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ البتہ یونگ آج چیکنگ کرے گا، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ صفدر کوئی جواب دیتا اچانک عمران کے ہاتھ میں پڑے ہوئے شارٹ رینج ٹرانسمیٹر سے ٹوٹوں کی آوازیں ابھرنے لگیں۔ عمران نے چونک کر ٹرانسمیٹر کا بٹن دبا دیا۔ یونگ بول رہا ہوں، وہ سب کچھ تباہ کر گئے ہیں، میں مر رہا ہوں، پلیز ان کا کچھ کریں، اوور۔ یونگ کی ڈوبتی اور کراہتی ہوئی آواز ٹرانسمیٹر سے ابھری۔ او مسٹر یونگ، میں میلکم بول رہا ہوں، کیا ہوا آپ کو؟ اوور۔ عمران نے لہجہ بدل کر کہا، بلڈ ہاؤنڈ نے سب کو گولی مار دی، جیپیں تباہ کر دی، میں مر رہا ہوں، وہ 10 ٹرک کر 2 کاروں میں ہے، سرخ رنگ کی کاریں۔ اور اس کے بعد یونگ کی آواز ڈوب گئی اور ٹرانسمیٹر میں سے سائیں سائیں کی آوازیں سنائی دینے لگی اور عمران نے ڈھونڈ بھینچ لیے۔ اس کے چہرے پر یک لحظ چٹانوں جیسی سختی ابھر آئی۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے توقع کے برخلاف یونگ اور اس کے ساتھیوں کو گولی مار دی ہے۔ یونگ، اگر مجھے ذرا بھی شبہ ہوتا کہ یہ لوگ اس طرح کریں گے تو میں اس کے قریب رہتا۔ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، اس کا یہی مطلب ہو سکتا ہے عمران صاحب کہ یا تو اس قافلے میں بلڈ ہاؤنڈ کی کوئی اہم شخصیت شامل ہے یا پھر وہ انتہائی قیمتی منشیات لے کر جا رہے ہیں، ورنہ شاید وہ اس طرح کے انتہائی اقدام پر نہ اتر آتے، صفدر نے کہا۔ اور عمران نے سر ہلاتے ہوئے جلدی سے ٹرانسمیٹر کی فریکوینسی تبدیل کی اور پھر اس کا بٹن دبا دیا۔ ہیلو پرنس آف ڈھم کالنگ اوور، عمران نے سخت لہجے میں کہا۔ یس تنویر اٹینڈنگ اوور۔ تنویر، سب ساتھیوں کو الرٹ کر دو کہ جیسے ہی قافلہ یہاں پہنچے اس کے ٹائر بسٹ کر دیے جائیں اور سوائے آگے آنے والی کار کے باقی جو آدمی نظر آئے اسے اڑا دیا جائے، صرف آگے آنے والی کار کو ہم خود کور کریں گے، اوور۔ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا، اوور۔ دوسری طرف سے تنویر نے کہا اور عمران نے ٹرانسمیٹر آف کر کے جیب میں ڈالا اور صفدر سے مخاطب ہو گیا، صفدر، تم نے سب سے آگے آنے والی کار پر گولیاں اس طرح برسانی ہیں کہ اس کا ٹائر بھی بسٹ نہ ہو اور وہ فرار بھی نہ ہو سکے، اس کے بعد اس میں موجود افراد کو ہم نے زندہ پکڑنا ہے، عمران نے تیز لہجے میں صفدر سے کہا اور خود وہ دوڑتا ہوا آگے جا کر ایک اور چٹان کے عقب میں چھپ گیا۔
صفدر اسی چٹان کی اوٹ میں مشین گن سنبھالے کھڑا رہا۔ اس جگہ سے اسے اوپر سے آتی ہوئی سڑک خاصی دور تک دکھائی دے رہی تھی، اور پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد دور ایک قافلہ سا آتا دکھائی دیا۔ یہ قافلہ 10 ہیوی لوڈ ٹرکوں پر مشتمل تھا، جن کے آگے پیچھے 2 سرخ رنگ کی کاریں دوڑ رہی تھیں۔ قافلہ ادھر ہی آ رہا تھا۔ صفدر نے قافلے کو دیکھتے ہی پوزیشن لے لی، اور پھر جیسے ہی قافلہ اس کے اور اس کے ساتھیوں کی رینج میں پہنچا، اچانک پہاڑی کے دونوں اطراف سے قافلہ پر جیسے قیامت سی ٹوٹ پڑی۔ صفدر نے بھی سب سے آگے آنے والی کار پر فائر کھول دیا، اور کار بے تحاشا فائرنگ کے زور پر تیزی سے گھوم کر پہاڑی چٹان سے ایک زوردار دھماکے سے ٹکرائی، اور اس کے ساتھ ہی وہ ایک باہر کو نکلی ہوئی چٹان سے اٹک کر رک گئی۔ اسی لمحے کار میں سے ایک لمبا ترنگا نوجوان بجلی کی سی تیزی سے نکلا اور اچھل کر ایک چٹان کی اوٹ پہ ہو گیا۔ فائرنگ اور چیخوں کی آوازیں مسلسل جاری تھیں۔ ٹرک رک گئے تھے، ان کے ٹائر بسٹ ہو چکے تھے، جبکہ پچھلی کار کلبازی کھاتی ہوئی ایک سائڈ پر الٹ گئی تھی۔ ٹرکوں میں سے بھی فائرنگ کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے میزائل پہاڑیوں کے دونوں اطراف میں فائر ہونے لگے، لیکن ان کے ساتھ ہی پہلے سے ہی محفوظ جگہوں پر پوزیشنیں لیے ہوئے تھے، اس لیے ٹرکوں سے ہونے والی فائرنگ ان کا کچھ نہ بگاڑ سکی۔ البتہ اب فائرنگ کا ٹارگٹ بدل گیا تھا، اور پھر اس کے ساتھ ہی پہاڑوں پر سے تنویر کے چیخنے کی آواز سنائی دی، اور دوسرے لمحے خوفناک دھماکوں کے ساتھ ٹرکوں سے بلو میزائل ٹکرائے، اور ٹرکوں کا ملبہ سڑک پر بری طرح بکھرتا چلا گیا۔ ٹرکوں میں سے کودنے والے افراد فائرنگ کی زد میں آ گئے، اور چند لمحوں بعد سڑک پر ٹرکوں کے ملبے کے ساتھ انسانی لاشیں بھڑکتی نظر آ رہی تھیں۔ صفدر نے اب اس چٹان کے دائیں بائیں مسلسل فائرنگ شروع کر دی، جس کے پیچھے کار میں سے نکلنے والا نوجوان چھپا ہوا تھا۔ اسی لمحے فضا ایک تیز سیٹی کی آواز سے گونج اٹھی، اور ساتھ ہی پہاڑیوں سے ہونے والی فائرنگ رک گئی۔ نوجوان، تم جو کوئی بھی ہو، اسلحہ پھینک کر ہاتھ اٹھائے ہوئے باہر آ جاؤ، ورنہ اس چٹان کو بم سے اڑا دیا جائے گا جس کے پیچھے تم چھپے ہوئے ہو۔ عمران کی گونجدار آواز سنائی دی، اور دوسرے لمحے ایک مشین گن چٹان کے پیچھے سے باہر سڑک پر آ گری۔ پھر وہی نوجوان دونوں ہاتھ اٹھائے چٹان کے پیچھے سے باہر آ گیا۔ اس نے ہونٹ بھینچے ہوئے تھے، اور اس کے چہرے پر بے پناہ سختی کے آثار نمایاں تھے۔ گڈ، آگے بڑھ کر اس سپاٹ چٹان کے ساتھ چہرہ لگا کر کھڑے ہو جاؤ، عمران نے ایک بار پھر چیخ کر کہا، اور وہ نوجوان تیزی سے آگے بڑھا اور سپاٹ چٹان کے ساتھ چمٹ کر کھڑا ہو گیا۔ اسی لمحے سائیڈ کی چٹان سے عمران نکلا، اور اس نے انتہائی پھرتی سے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر نہ صرف انہیں نیچے کیا بلکہ اس کی کلائیوں میں کلپ ہتھ کڑی ڈال دی۔ اس کے ساتھ ہی دونوں پہاڑیوں سے عمران کے ساتھ ہی دوڑتے ہوئے نیچے سڑک پر آ گئے۔ عمران اس نوجوان کو بازو سے پکڑ کر تقریباً دوڑتا ہوا اپنی کار کی طرف آیا، اور اس نے کار کا دروازہ کھول کر اسے پچھلی سیٹ پر دھکیل دیا۔ دوسرے لمحے صفدر اور تنویر اس کے دونوں اطراف میں بیٹھ گئے، جبکہ کیپٹن شکیل اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا، اور عمران نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ دوسری کار میں چوہان، نعمانی، ہاور اور صدیقی سوار ہوئے، اور اس کے ساتھ ہی دونوں کاریں انتہائی تیز رفتاری سے چلتی ہوئی چٹان کی اوٹ سے نکل کر سڑک پر آئیں اور پھر آگے بڑھنے لگیں۔ عمران کی کار کچھ آگے جا کر ایک سائڈ پر جانے والی سڑک پر مڑ گئی۔ دوسری کار جس کی ڈرائیونگ سیٹ پر نعمانی بیٹھا تھا اس کے پیچھے مڑی، اور پھر دونوں کاریں آگے پیچھے دوڑتی ہوئی اسی سائڈ سڑک پر چلتے ہوئے ایک وادی میں آ کر رک گئیں۔ اس وادی کے تینوں اطراف میں اونچی پہاڑیاں تھیں۔ میں اس سے گفتگو کرنے کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں، تم لوگ ادھر ادھر بکھر کر نگرانی کرو، عمران نے کار سے اترتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی کاروں سے نکل کر پہاڑیوں پر دوڑتے ہوئے چڑھنے لگے۔ ہاں تو مسٹر، اب تم اپنا پورا تعارف کرا دو، عمران نے اسے بازو سے پکڑ کر کار سے باہر کھینچتے ہوئے تلخ لہجے میں کہا۔ پہلے تم بتاؤ کہ تم کون ہو اور تم نے بلڈ ہاؤنڈ کے قافلے پر حملہ کرنے کی جرت کیسے کی؟ نوجوان نے ہونٹ چباتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ گڈ، خاصے با حوصلہ آدمی لگتے ہو، چلو ٹھیک ہے، پہلے ہمارا تعارف سن لو۔ ہمارا نام پرنس آف ڈھم ہے، اچھی طرح یاد کر لو اس نام کو، کیونکہ اب یہ نام بلڈ ہاؤنڈز کے ذہنوں پر اس وقت تک سوار رہے گا جب تک کہ بلڈ ہاؤنڈز کے سارے ذہن موت کی تاریکیوں میں دھکیل نہیں دیے جاتے، کیونکہ بلڈ ہاؤنڈز کے دن گنے جا چکے ہیں۔ اب پرنس آف ڈھم کا دور ہے، اب پاجان پرنس آف ڈھم کی حکومت ہوگی، عمران نے بڑے تلخ لہجے میں کہا۔ یہ نام پہلے تو میں نے کبھی نہیں سنا، نوجوان نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اب تو سن لیا ہے، اور اب تم اسے اس طرح مسلسل سنو گے کہ تمہارے کان بجنے لگیں گے۔ میں نے تمہیں اس لیے زندہ رکھا ہے کہ تمہارے ذریعے تمہارے بلاسٹ بلو ہاؤنڈز تک یہ پیغام پہنچا دوں کہ وہ پرنس آف ڈھم کی برتری کو تسلیم کرے اور اپنے ساتھیوں سمیت پرنس آف ڈھم میں شامل ہونے کا اعلان کر دے۔ لیکن یہ صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ اگر تمہاری بلڈ ہاؤنڈ میں کوئی حیثیت ہو،
اگر تم اس کے عام سے کارندے ہو تو پھر تم ہمارے لیے فضول ہو، پھر تمہارے سینے میں صرف ایک چھٹانک سیسا اتارا جائے گا اور تمہاری یہاں پڑی ہوئی لاش کو گدھ نوچ نوچ کر کھاتے رہیں گے۔ عمران کا لہجہ بے حد تلخ اور سخت تھا۔ میرا نام تنچن ہے اور تم نے یہ نام سن رکھا ہوگا، اور یہ بھی بتا دو کہ میں بلیک ہاؤنڈ نمبر 1 ہوں۔ تم لوگوں نے بے خبری میں ہم پر حملہ کیا ہے اور میں بھی صرف اس لیے باہر آ گیا کہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر کس کی موت نے آواز دی ہے کہ اس نے اس طرح بلڈ ہاؤنڈز کے قافلے پر حملہ کیا ہے۔ نوجوان نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا اور عمران کی آنکھوں میں چمک سی لہرا گئی۔ اچھا تو تم ہو تنچن، ویری گڈ، میرا اندازہ درست تھا۔ تمہیں میں فی الحال اس لیے زندہ چھوڑ دیتا ہوں تاکہ تم بلو ہاؤس تک یہ خبر پہنچا دو کہ پرنس آف ڈھمپ میدان میں آ گیا ہے، اور اب جب تک ہم نہ چاہیں گے تمہارا کوئی کاروبار آگے نہیں بڑھ سکتا۔ باقی رہے تم اور تمہاری حیثیت بلڈ ہاؤنڈ میں شاید کچھ ہو، لیکن پرنس آف ڈھمپ کی نظروں میں تمہاری شہزادہ کتے سے بھی زیادہ حقیر ہو۔ ہم جہاں چاہیں جس وقت چاہیں تمہیں گولی مار سکتے ہیں، اور ایسا ہی ہوگا، اس بات کو یاد رکھنا۔ عمران نے گراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ اس کا ہاتھ فضا میں لہرایا، اور دوسرے لمحے ریوالور کا دستہ پوری قوت سے تنچن کی کنپٹی پر پڑا اور تنچن چیختا ہوا نیچے گرا ہی تھا کہ عمران نے اچھل کر پوری قوت سے اسی کنپٹی پر بوٹ کی ٹوپ ماری اور تنچن کا بھڑکتا ہوا جسم یکلخت ساکت ہو گیا۔ عمران نے اسے اٹھا کر اس کے ہاتھوں سے کلپ ہتھکڑی نکالی اور پھر اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی ڈبیا نکالی، اور اسے کھول کر اس میں موجود ایک چھوٹا سا بٹن نکال کر اس نے تنچن کا منہ ایک ہاتھ سے پکڑ کر اس کے جبڑے دبائے تو تنچن کا منہ ایک جھٹکے سے کھل گیا۔ عمران نے وہ چھوٹا سا بٹن اس کے حلق میں ڈال کر اس کے جبڑے چھوڑے اور پھر اس کے منہ اور ناک کو دونوں ہاتھوں سے بند کر دیا۔ دوسرے لمحے تنچن نے ایک لمبا گھونٹ بھرا اور عمران نے ہاتھ ہٹا دیے۔ بٹن تنچن کے معدے میں اتر چکا تھا۔ عمران نے سیدھا ہو کر دونوں ہاتھ فضا میں لہرائے اور اس کے ہاتھ لہراتے اس کے ساتھ ہی پہاڑیوں سے نیچے اترنے لگے۔ اسے اٹھا کر کار میں ڈالو نعمانی، اور پھر کسی چوک پر اسے پھینک کر واپس کوٹھی آ جاؤ، ہم سیدھے کوٹھی جا رہے ہیں، عمران نے نعمانی سے کہا، اور نعمانی نے سر ہلاتے ہوئے تنچن کے بے ہوش جسم کو اٹھایا اور اپنی کار کی عقبی سمت کے پیچھے والے حصے میں ڈال دیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ سب دوبارہ کاروں میں سوار ہو گئے۔ کافی آگے جا کر وہ مین روڈ کے ایک چوراہے پر پہنچے تو عمران نے دائیں طرف جانے والی سڑک پر کار موڑ دی، جبکہ نعمانی کار سیدھی لیتا گیا۔ راچی سنگھ خوبصورت انداز میں سجے ہوئے کمرے کے ایک کونے میں رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھا شراب پینے میں مصروف تھا۔ اس کے سامنے سرخ رنگ کا شوہ اور تقریباً نیم عریاں لباس پہنے ایک خوبصورت پاجانی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بڑی دلچسپ نظروں سے راچی سنگھ کو شراب پیتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ کیا معاہدے پر دستخط ہونے تک تم ہوش میں رہو گی راچی سنگھ؟ لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا، مس گوفی، میں بلڈ ہاؤنڈز کا خاص نمائندہ ہوں اور بلڈ ہاؤنڈز تو خون پینے کے عادی ہیں، یہ شراب اس کے مقابل کیا حیثیت رکھتی ہے؟ راچی سنگھ نے شراب کا بڑا سا گھونٹ لیتے ہوئے مسکرا کر کہا، مجھے تو یقین نہیں آ رہا، تم اب تک 2 بوتلیں خالی کر چکے ہو اور تیسری یہ بوتل بھی آدھی سے زیادہ خالی ہو چکی ہے۔ مس کوفی نے مسکراتے ہوئے کہا، میں بیک وقت 10 بوتلیں پی جاؤں تب بھی مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں نے شراب کی بجائے پانی پیا ہو۔ راچی سنگھ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، گڈ، واقعی تم جواں مرد ہو، میں نے بڑے بڑے بلا نوش دیکھے ہیں، لیکن جس طرح تم خالص شراب مسلسل پیتے جا رہے ہو ایسا میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ ویسے بلڈ ہاؤنڈز میں تمہاری کیا حیثیت ہے؟ لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا، تم میری حیثیت نہیں جان سکتی، بس اتنا سمجھ لو کہ میں بلڈ ہاؤنڈز کا نمائندہ ہوں، راچی سنگھ نے جواب دیا، اور پھر اس سے پہلے کہ لڑکی کوئی جواب دیتی کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ اس نے راچی سنگھ کو مؤدبانہ انداز میں سلام کیا اور پھر فائل اس کے سامنے رکھ دی۔ کتنا مارجن مانگ رہے ہیں یہ لوگ؟ راچی سنگھ نے فائل کو دیکھے بغیر نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا، 25% جناب، نوجوان نے جواب دیا، لیکن یہ دیکھ لو راچی سنگھ کہ میں مانگ رہی ہوں یہ مارجن۔ لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا، اس لیے تو 5% دے رہا ہوں تمہاری حسن کے نام، ورنہ راچی سنگھ نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، تو پھر تم نے میری تو کوئی قدر نہ کی۔ لڑکی نے منہ بناتے ہوئے کہا، تمہاری قدر؟ جو تمہاری قدر نہ کرے وہ تو انتہائی بدذوق ہے، اور میں کم از کم بدذوق کہلانا نہیں چاہتا۔ چلو اس لیے 10% تک مارجن دے دیتا ہوں، جاؤ 10% پر معاہدہ ٹائپ کرا لاؤ۔ راچی سنگھ نے نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا، دیکھو راچی سنگھ، جب میں آئی ہوں تو میں 25% لے کر جاؤں گی،